مسئلہ فلسطین مسلم دنیا کے لیے سب سے بڑا المیہ ہے۔ یہ ایک جمع ہوا زخم ہے جس نے فلسطین اور غزہ کے کئی معصوموں کی زندگیوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ فلسطینی ایک ایسی قوم ہے جسے اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اہمیت کے حامل ہونے کی چند بڑی وجوہات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا نام مقدس سرزمین اور بابرکت سرزمین رکھا ہے۔ اس کا ذکر سورہ مائدہ میں کچھ یوں ہے: اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مختص کی ہے، اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے پیچھے نہ ہٹو ورنہ تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ بہت سے انبیاء اور بزرگوں کا گھر تھا۔ فلسطین بہت سے انبیاء کی جائے پیدائش تھی، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر صحابہ کرام جیسے حضرت ارمیہ، حضرت مریم، حضرت سموئیل، حضرت طالوت، حضرت عزیر اور حضرت یوشع شامل ہیں۔ فلسطین اسلام کی مقدس مسجدوں میں سے ایک مسجد اقصیٰ کا گھر ہے۔ مسجد اقصیٰ اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ اس مسجد کے حوالے سے مذہبی کتابوں سے بہت سے حوالہ جات دیے گئے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں مذکور ہے: پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کے مسلمانوں کے سردار امام مہدی ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور ان کی امامت کریں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخالف مسیح دجال کو شکست دیں گے، جیسا کہ معاذ بن جبل میں روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یروشلم کی ترقی کی حالت اس وقت ہوگی جب یثرب تباہ ہوگا۔ یثرب کی تباہی اس وقت ہوگی جب عظیم جنگ ہوگی۔ عظیم جنگ کا آغاز قسطنطنیہ کی فتح اور فتح کے وقت ہوگا۔ قسطنطنیہ کا جب دجال نکلے گا، یہ بھی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اسے یعنی دجال کو تلاش کرتے یہاں تک آ کر اسے لد، جو یروشلم کے قریب ایک گاؤں ہے، کے دروازے پر پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ فلسطین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے معجزاتی سفر کا مقام تھا۔ قرآن میں اس کا واضح طور پر ذکر ہے کہ پاک ہے وہ جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے ابواب اور آیات نازل ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو اسرائیل اور اس کے لوگوں کی انسانیت سوز مظالم سے آگاہ کیا جا سکے۔ یہود بنی اسرائیل اپنے انبیاء کو قتل کرنے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر ملعون ہیں۔ سورہ بقرہ میں واضح طور پر ذکر ہے: کیا ایسا نہیں ہے کہ اے بنی اسرائیل، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا وہ لے کر تم نے تکبر کیا، اور ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور دوسری جماعت کو تم نے قتل کیا۔ سورہ المائدہ کی ایک اور آیات بیان کرتی ہے: اسی بنا پر ہم نے بنی اسرائیل پر حکم دیا کہ جو شخص کسی جان کو قتل کرے مگر اس کے کہ زمین میں فساد برپا ہوا ہو، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ المائدہ میں: بنی اسرائیل میں سے جو کافر ہوئے ان پر زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور عادتاً حد سے تجاوز کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے بہت سی روایات بیان کی گئی ہیں۔ سورہ نمل کی ایک آیت ہے: بے شک اس قرآن کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بتانا ضروری ہے کہ فلسطین کی سرزمین کئی دہائیوں سے بڑے ہنگاموں سے گزر رہی، لیکن گزشتہ 11 دنوں میں ظلم کی تمام بلندیاں عبور ہو گئی ہیں۔ اسرائیل کے ہتھیاروں نے بے گناہ فلسطینیوں کو بے دردی سے قتل کیا اور مسجد الاقصیٰ کو کنٹرول کرنے کی خواہش نے نسلوں کو ذبح کر دیا۔ اسرائیل کی مسلح افراد کی طرف سے فلسطین پر حملے اس بات کی علامت ہیں جو پہلے ہوا تھا۔ ان کے افواج کی طرف سے فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف جو وحشیانہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ پوری طرح دل دہلا دینے والی ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کے بارے میں باطل نظریات اور ان کی غلط تصورات نے اقتدار
اور غلبہ کی ہوس میں ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ مسجد اقصی میں یہ حالیہ جھڑپوں میں تقریباً ہزاروں افراد زخمی اور سینکڑوں اسرائیلی فوج کی عوام پر کھلی فائرنگ سے اپنی قیمتی جانیں گنوا بیٹھے۔ مجموعی طور پر کئی ہزار سے زائد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر بچے اور بڑی تعداد میں خواتین شامل ہیں۔ ظلم و جبر کی ایسی بلندیوں نے شرمناک حرکتوں کی ہر سطح کو عبور کر لیا ہے۔ فلسطین کی تباہ کن حالات کے باوجود مسلم ممالک نے برسوں سے خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور ظلم کے وقت صرف بولنا ان کی انسانیت کے اصول میں کہیں نہیں۔